ایمان انسان کی زندگی میں کس طرح سے تبدیلی لاتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں اللہ رب العالمین پر، آخرت کے دن پر پختہ ایمان اور یقین بیٹھ جائے، اگر ایک انسان اللہ کی توحید کو سمجھ جائے، اگر ایک انسان اللہ کی عظمت کو جان لے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، تو وہاں سے انسان کی زندگی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس کے سوچنے سمجھنے کا پیمانہ بدل جاتا ہے، اس کے نفع اور نقصان کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک دو واقعے سے ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ایمان کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوتی زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس نبی بنا کر کے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر طریقے سے فرعون کو اور اس کی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، جھٹلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کئی طریقے سے ان کی دعوت کو روکنے کی کوشش کیا، وہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ موسیٰ علیہ السلام، اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑے جادوگر ہیں، اس لیے کہ کبھی بھی کچھ ایسے کام ہوتے تھے کہ لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میرے دربار میں بڑے بڑے جادوگر ہیں اور ان جادوگروں سے میں موسیٰ کا مقابلہ کیوں نہ کرا دوں، اور ہمارے بڑے بڑے ماہر جادوگر موسیٰ کو مقابلے میں ہرا دیں گے، موسیٰ کی شکست ہو جائے گی اور وہیں پر موسیٰ کا پورا کھیل ختم ہو جائے گا۔ یہ فرعون کا پلان تھا۔ اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا، دن متعین کیا گیا، بڑے بڑے جادوگر جمع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آئے۔ جادوگروں نے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے فرعون سے درخواست کی، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم موسیٰ سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم نے موسیٰ کو اس مقابلے میں ہرا دیا، ہم اس پر غالب آ گئے، تو ہم کو نذرانہ آپ کی طرف سے کیا ملے گا؟ ہم کو آپ کی طرف سے تحفہ کیا ملے گا؟ فرعون نے سب سے قیمتی انعام کا اعلان کیا، کہا کہ جادوگروں، تم اچھے سے مقابلہ کرو اور موسیٰ کو ہرا دو، اس کے بعد سے تو تم میرے قریبی درباری بن جاؤ گے، میرے دربار میں تم رہو گے۔ اب جادوگر خوب خوش ہو گئے، اتنا بڑا انعام کہ آج سے ہم لوگ فرعون کے درباری بن جائیں گے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ دیکھیے، فن والے کو سمجھتا ہے۔ جادوگروں نے اس بات کو محسوس کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو کوئی جادوگر نہیں ہے، ہم لوگ جادوگر ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ جادوگری کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی جادوگری نظر نہیں آ رہی۔ اور ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ پورے بھرے مجمع میں تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور سب نے ایمان کا اعلان کر دیا، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں،
جادوگروں نے صرف اتنا نہیں کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ جادوگروں نے سوچا کہ کہیں فرعون یہ نہ سمجھے کہ ہم فرعون کے رب فرعون پر ایمان لا رہے ہیں، اس لیے آگے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون بوکھلا گیا، اس کا پورا کھیل، اس کا پورا پلان فیل ہو گیا۔ اس نے جادوگروں کو سخت سزا کی دھمکی دی اور کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر بھرے مجمع میں تم اپنی ایمان کا اعلان کر دیے ہو، میں تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے کاٹ دوں گا، تم کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ بڑی بڑی دھمکیاں دیا۔ دیکھیے یہاں پر سمجھنے کی بات جو ہے، مقابلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جادوگر فرعون سے انعام کی بھیک مانگ رہے تھے، تحفے کی لالچ ان کے دل میں تھی کہ بادشاہ کی طرف سے ہم کو کیا نذرانہ ملے گا، لیکن جب ان کے دل میں ایمان آ گیا، وہ توحید کو سمجھ گئے، اللہ کی عظمت ان کے دل میں بیٹھ گئی، تو فرعون کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے، فرعون کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے۔ فرعون کو للکارتے ہوئے ان جادوگروں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے فرعون، تو جو چاہے تو کر لے، تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم کو قتل کرا دے گا، ہم کو سولی پر چڑھائے گا، ہماری تو دنیا بگاڑ سکتا ہے۔ ہم نے اب آخرت کا سودا کر لیا، ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اب تیری دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارے دل میں اللہ پر ایمان اب بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ ایمان کی طاقت ہے، جب ہمارے دل میں پختہ ایمان اور یقین اللہ پر، آخرت کے دن پر پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کو، ایک مومن کو نہیں ڈرا سکتی، حالات کیسے بھی رہیں۔ ایک مومن اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، تو حالات سے نہیں ڈرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون کو اپنی طاقت پر ناز تھا، قارون کو اپنے خزانوں پر ناز تھا، ہارون کو اپنے حکومت پر ناز تھا، لیکن دنیا میں یہ سارے متکبر، یہ سارے ظالم، یہ سارے سرکش لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ تو سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اس لیے ایک مومن کو ہمیشہ ہر حال میں اللہ پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے اور اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اے ایمان والو، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے لیے نازل ہوگی، اللہ کی رحمت تمہارے لیے نازل ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ تم واقعی پکے سچے مومن ہو جاؤ، واقعی ایمان والے ہو جاؤ۔ اگر واقعی تم اللہ کے مومن بندے بن گئے تو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے عزت، سربلندی، نصرت، مدد، رحمت، ہر طرح کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے کیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کی شرط ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، کتاب الایمان میں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، وہ مرض الموت میں تھے، وفات کے قریب، زار و خطار رو رہے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں، مدینے سے سارے مسلمان۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ صحابی بیمار ہیں، مرض الموت میں ہیں، سارے لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب لوگوں کو دیکھا تو روتے روتے وہ اپنا چہرہ لوگوں کی طرف سے پھیر کر دیوار کی طرف کر لیا، اور دیوار کی طرف چہرہ کر کے خوب رو رہے ہیں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ
ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں سنا رہے ہیں. اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقضا. اے والد محترم، آپ اتنا زیادہ کیوں پریشان ہیں، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت کی بشارت دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بڑی بڑی بشارتیں آپ کے لیے دی ہیں، آپ اتنا زیادہ فکر مند کیوں ہیں؟ اس وقت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف چہرہ کیے، دیوار سے اپنا چہرہ لوگوں کی طرف متوجہ کیے. اس کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں سنو، میں اپنی زندگی میں اب تک 3 دور سے گزرا ہوں. میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں، میں وہ 3 دور تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں. میری زندگی کا پہلا دور جب میں کافر اور مشرک تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جاہلیت کے طریقے پر تھا، میں کافر تھا. جب میں کافر تھا اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ میں کسی بھی طریقے سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پاؤں، آپ کو تنہائی میں پاؤں تو آپ کو قتل کر دوں. یہ میرے دل کی بڑی آرزو تھی، اس لیے کہ میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نفرت تھی اور میں ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ میں اگر کہیں آپ کو پا جاؤں تو آپ کو قتل کر کے میں اپنی آرزو پوری کر لوں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اتنی نفرت تھی، میں آج اس دور کو سوچتا ہوں کہ اگر میں کفر کی حالت میں مر گیا ہوتا تو میں سیدھے جہنم میں جاتا تھا. ایک تو کافر اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت مجھے تھی. لیکن اللہ رب العالمین کا فضل و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی. میں بھاگے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. میں نے کہا اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ پھیلائے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ سمیٹ لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما لک یا عمر، اے عمر بن عاص کیا بات ہے کہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور تم اپنا ہاتھ سمیٹ لیتے ہو؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کیا ہوں اور میرے دل میں آپ کے تعلق سے بڑی نفرت تھی. میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. کہا کہ کیا ہے تمہاری شرط؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ میرے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اس لیے کہ میری زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہیں میرے پاس. اسلام قبول کرنے سے پہلے میری شرط یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن عاص اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. اے عمر بن عاص تم کو معلوم نہیں کہ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام اس کے ماقبل سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب ایک انسان ہجرت کرتا ہے، کافروں کی بستی سے نکل کر مسلمانوں کی بستی میں جاتا ہے تاکہ وہاں پر جا کر سکون و اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکے، تو ہجرت کرنے کی وجہ سے اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب ایک آدمی حج کرتا ہے تو حج کرنے کی وجہ سے اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل گئی، عجیب و غریب میرے دل کی کیفیت ہو گئی. جس دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابھی تک اتنی نفرت تھی، اسلام قبول کرتے ہی میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح بیٹھ گئی، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام، آپ کی محبت میرے دل میں اس طرح بیٹھ گئی کہ میری نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے آنکھ بھر کر کے میں نے نہیں دیکھا.
احترام اور تعظیم کی وجہ سے، یعنی آپ کی نظر سے میں نظر نہیں ملایا، غور سے آپ کے چہرے کو میں نہیں دیکھا، آپ کے احترام اور تعظیم کی وجہ سے اتنی تعظیم میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا تم بتاؤ، تو میں نہیں بتا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا۔ آپ دیکھیے ایمان آدمی کے اندر کیسی تبدیلی لاتا ہے۔ ایمان قبول کرنے سے پہلے ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نفرت کہ آپ کو قتل کرنے کے پے در پہ تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہو گئے، اور اتنی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے لگے کہ آنکھ بھر کر کے پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا دوسرا سنہرا دور تھا۔ میں سوچتا ہوں کہ اس حال میں اگر میں مر جاتا تو مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرتا، لیکن زندگی کے آخر میں میری زندگی کا تیسرا دور آیا، مجھے بہت ساری ذمہ داریاں دے دی گئیں، مجھے بہت ساری ذمہ داریاں دے دی گئیں۔ اب مجھے جو فکر ہے اور میرے رونے کی جو وجہ ہے کہ ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آنے کے بعد میں نے ان ذمہ داریوں کا حق ادا کیا یا نہیں، اللہ تعالیٰ جب میری ذمہ داریوں کے بارے میں مجھ سے سوال کرے گا تو میں اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں، اس کے بارے میں فکر کر رہا ہوں۔ اس لیے جب میرا انتقال ہو جائے تو تم مجھے دفن کرنے کے بعد کچھ دیر تک میری قبر کے پاس ٹھہر کر کے میرے لیے دعائیں کرو تاکہ میں فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ آپ غور کیجئے، ایک صحابی رسول کو اپنی ذمہ داری کا کیا احساس ہے، ایک صحابی رسول کو جنہوں نے اپنی پوری ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ ادا کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو، ہم اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں، ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن ہم سے جو جس کا ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ صحابی رسول نے اپنی ذمہ داری کا یہ احساس اپنے دل میں پیدا کر کے آخری لمحے میں زیادہ سے زیادہ آنسو بہائے، روئے، اور ان کو فکر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جب مجھ سے میری ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے گا تو میں سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں یا نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پختہ ایمان، مضبوط ایمان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر